نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر پہ آتے ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا نہیں کھاتے. بھائی صحت کا سب سے بہتر اصول یہی ہے, بھوکا رہو. جب شدید بھوک لگے تو کھاؤ آپ. یہ تو ساری دنیا کے سارے سائنٹسٹ اس پہ متفق ہیں. لیکن آپ کا یہ جو اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو مسکینوں والی خوراک تھی, یہ بات غلط ہے. ہمارے نبی کی خوراک بہت صرف خاندانی نہیں بلکہ بہت خاندانی تھی. جس کو ہم غریبوں والی خوراک کہتے ہیں, آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ غریبوں والی نہیں ہے. اصل میں غریب جو خوراک کھا رہا ہے وہ امیروں والی ہے, امیر جو کھا رہا ہے وہ کس کی والی ہے, وہ غریبوں والی خوراک. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کیا کیا کھایا ہے. ہمارے نبی نے جو قرآن نے جن خوراکوں کو پروموٹ کیا ہے, قرآن اور نبی تو تعلیمات کے لحاظ سے ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا. قرآن میں برگر کا تذکرہ ہے, کہیں اللہ نے برگر کی قسم کھائی ہو؟ قسم ہے کولڈ ڈرنک کی, قسم ہے شربت کی, قسم ہے بریانی کی. قرآن نے قسم کھائی والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی. تو پروموٹ کس کو کیا قرآن نے؟ انجیر. آپ انجیر کے فضائل دیکھ لو جا کے, ایسی خاندانی خوراک ہے یار, اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. بہت سی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں, شوگر کم ہوتی ہے اس میں, مٹھاس پوری آئے گی. جیسے گڑ میٹھا ہے, شوگر اس میں چینی سے کم ہے, اس میں بھی بہت ہے, ایسا نہ گڑ پھوڑنا شروع کرتے ہیں, لیکن چینی سے بہت کم ہے, لیکن میٹھا ویسے ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قسم اٹھائی گئی ہے انجیر کی, قسم اٹھائی گئی ہے زیتون کی. ڈالڈا کی قسم ہے, یہ جو آج کل کے کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کی کہیں قسم ہے. اللہ نے زیتون کی قرآن میں تعریف کی, شجرۃ مبارکہ, برکت والا درخت. مثالیں بھی اللہ نے زیتون کی دی ہیں, بقعۃ مبارکۃ زیتونۃ, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. تو آپ زیتون کھاؤ, یہ غریبوں والی خوراک بولو نہیں ہے, یہ امیروں والی خوراک. ایک بات, صرف ہم آئل پہ آتے ہیں. آئل پہلے آئلوں کو ختم کریں پھر ہم کار پہ آئیں گے. صرف آئل کو فوکس کرو آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر چربی کو حرام کر دیا تھا. وحرمنا علیہم شحومہما, یہودیوں کو کہا تھا کہ اونٹ اور گائے کا صرف گوشت کھانا ہے, دمبے کا گوشت کھانا ہے, چربی کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ کیا اس چربی سے فیٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بیماریاں آ رہی ہیں؟ نہ, اللہ کو یہودیوں سے اتنی محبت نہیں تھی کہ اللہ ان کو صحت دینا چاہتے تھے. اللہ نے کہا تم سے اتنے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں, کم بختوں, اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, صرف گوشت کو ہاتھ لگاؤ, جانور کے فیٹ کے قریب بولو مت جانا. چربی کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چربی صرف نیک لوگ کھائیں گے, برے لوگ چربی بولو نہیں کھائیں گے. سمجھ آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا. چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے, نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ اینیمل فیٹ ہے. آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو, جو صحیح ڈاکٹر ہے, جو محقق ہیں, ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا, تو فطرت سے پوچھتے ہیں, فطرت سے, نیچر سے پوچھتے ہیں. ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے. عرب میں نا شاعری میں, عرب کی جو شاعری ہے, جو زمانے جاہلیت کی شاعری ہے, اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے, چچا زاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے, تم سخاوت نہیں دکھا رہے. کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا. پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں. اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا, ہلکا سا کوکنگ کر کے نا, ایسا بہترین, کوئی اسمیل نہیں ہوتی, اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ نہیں کھاتے. اب یہ جو دمبا ہے, اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے. وہ جو چربی ہے نا, جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے. وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا. بزبان حال وہ, یہ فطرت, یہ نیچر کی, یہ گفٹ, فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے. یہ اللہ کے گفٹ ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے, بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا. حقیقت ہے. اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں. دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہتا, تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑتے. اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کا ہے, اور ٹھنڈے لوگ اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا. تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا, ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے, جو بیچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہیں, ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے, یا وہ کسی کو دے دیا, اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی, اور صحت کی بھی ایسی کی بولو تیسی. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا کوئی اسپیشلی, کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے, کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی, کس سے بنا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ڈال رہے ہیں اس میں. لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ, پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو, اور بچوں کو کھلاؤ, ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے مسٹنڈے.